کر کے تو آپ کسی بھی کتاب کو، بلکہ جو جس طرح نصیر قمر صاحب نے بتایا، بعض جو مستشرقین ہیں انہوں نے کیا بھی یہ کہ قرآن کریم کے ایک ایسے جگہوں سے قطع کر کے سیاق و سباق سے بعض احکامات نکال کے دنیا کے سامنے پیش کیے اور دنیا کے لیے قرآن کریم کو انتہائی قابل نفرت کتاب بنا دیا۔ تو ایسا تو آپ کسی بھی کتاب کے ساتھ کر لیں، کسی بھی کلام کے ساتھ کر لیں، کسی بھی نبی کے کلام کے ساتھ کر لیں تو وہی نتیجہ نکلے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ناظرین اگر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب کو خود پڑھیں گے انہیں تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ تو مومن صاحب اب آپ کی طرف میں آؤں گا، اور ابھی جو بات چل رہی تھی، جو مضمون چل رہا تھا اس میں یہی چل رہا ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اگر فرما رہے ہیں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہے تو کس طرح ہے۔ تو ہمیں ایک سوال آیا ایک غیر احمدی طالب علم کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ لا نبی بعدی کے کلمات ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ ہرگز کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ امکان نبوت تھا، تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اگر عربی میں یہ مضمون ادا کرنا ہو کہ اب میرے بعد ہرگز کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کے لیے عربی میں کیا کہا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب والعجم تھے، یعنی جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک رہے گی آپ سب سے فصیح و بلیغ کلام کرنے والے تھے، خواہ کوئی کلام کرنے والا عربی ہو یا غیر عربی ہو۔ تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جسارت کریں کہ آپ کے کلام کا مفہوم متعین کرنے کے لیے اپنی طرف سے الفاظ تجویز کریں اور کہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنی ہوتی تو اس طرح فرماتے۔ ایک تقوی شعار، خدا ترس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور وفا رکھنے والے انسان کا یہ فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات فرمائی ہے تو آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے دوسرے ارشادات کو سامنے رکھیں، کیونکہ جو کہنے والا ہوتا ہے، یہ اصول ہے منطق کا کہ جو کہنے والا ہوتا ہے اس کی بات سمجھنے کے لیے اس کے دوسرے کلام کو پڑھو، پھر سمجھ آئے گی، اپنی طرف سے کوئی کلام اس کی طرف منسوب نہ کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کوئی تجویز کریں، تو یہ بات جیسے میں نے عرض کی کہ یہ جسارت ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک ملا کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے کہ آپ کے بعد قطعاً کوئی نبی نہیں ہوگا، تو مثلا وہ کہہ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں کہ لن یکون بعدی نبی ابدا، اور لن یکون بعدی نبی الی یوم القیامہ، اور لیس بعدی نبی مطلقا، یا اسی طرح کے اور کوئی جملے اپنی طرف سے وہ مولوی ادا کرتا۔ لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک لغت اور گرامر کا تعلق ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، آسان لفظوں میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لا نبی بعدی، اس میں جو لا استعمال ہوا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، اور یہ لا جو ہے جب استعمال ہو اور اس کے بعد جو لفظ یا اسم ہم کہہ لیں آتا ہے اس کے اوپر زبر ہو، ایک دو زبریں نہ ہوں، دو زیریں نہ ہوں، دو پیشیں نہ ہوں، یا ایک پیش نہ ہو یا ایک زیر نہ ہو، جیسے لا نبی یا میں ہے، تو یہ لا دو قسم کا بنتا ہے، ایک لا نفی جنس اس کو کہتے ہیں اور ایک لا نفی کمال اس کو کہتے ہیں۔ لا نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا لا کے بعد ذکر ہے اس کی نوع میں سے ہر قسم کے فرد کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی وہ چیز اب ٹوٹلی ختم، یہ ٹوٹل نفی ہوتی ہے، قطعی طور پہ اب ایسی چیز موجود نہیں یا نہیں آئے گی۔ اس کی مثال قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب آپ کا انکار کر رہا تھا تو آپ نے اس کو کہا کہ آؤ کشتی میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا جب سیلاب آئے گا، تو حضرت نوح نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم، تو یہاں بھی لا وہی ہے اور عاصمہ میم کے اوپر زبر ہے جیسے میں نے عرض کی، تو مراد یہ ہے کہ آج کوئی بچانے والا نہیں، ٹوٹل نفی ہے کسی بچانے والے کی۔ اسی طرح ہم تشہد کے درمیان پڑھتے ہیں لا شریک لہو،
وحدہ لا شریک لہو، تو شریک کے اوپر جو زبر ہے اور اس سے پہلے جو لا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قطعاً کوئی شریک نہیں. تو یہ مثال ہے لا نفی جنس کی، کہ یعنی ٹوٹل نفی. اور دوسرا جو ہے لا نفی کمال جو میں نے عرض کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا وجود، ایسی چیز ہو سکتی ہے لیکن اس پائے کی نہیں ہو سکتی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے.